وإن بر المعهد الذي قام بتعليمك هو من بر والديك، وعقوقه أشد من عقوق الوالدين، وأستشهد بذلك بحديث لرسول الله أيضا في الطبراني وفي الترمذي وهو حديث صحيح. Berbakti kepada pesantren adalah bagian dari wujud berbakti kepada orang tua. Bahkan tidak berbakti kepada pesantren boleh jadi lebih berat, lebih besar konsekuensinya daripada berbakti kepada orang tua. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan dalam sejumlah kitab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala dhikra as-salihina nuran liman ja'a min ba'dihim min as-salaf as-salih faqala jalla wa ala ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih wa usalli wa usallimu على خير البرية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Setelah beliau mengucapkan salam kepada kita semua, beliau bersyukur, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala yang hari ini atas berkah cahaya hidayah Allah melalui petunjuk orang-orang saleh kita hadir di tempat ini. Semoga sesuai dengan petunjuk cahaya Al-Quran. Kemudian beliau bersolawat kepada baginda Nabi dan mengucapkan taraddi, mendoakan ridha kepada para sahabat Nabi. Awalan awaddu an u'abbira an jazil syukri wa imtinani li fadilat maulana al-Kiyahi Haji Ahmad Azaim adama Allah alaihi as-sihhata wal afiyah wa matta'ana Allah bi tul umrihi ونفعنا بعلومه الشريفة. أقدم شكري على هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا شافعة، وخصوصا ما انتفعنا به في ختم القرآن والدعاء لهؤلاء الأولياء الأتقياء المؤسسين لهذا المعهد ومن قام بخدمة هذا المعهد المبارك. Beliau menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada kami karena beliau diundang hadir pada momentum haul majmu' yang rangkaiannya beliau ikuti mulai dari beberapa rangkaian sebelumnya. Beliau hadir pada 40 hari ananda kami yang dirangkai dengan haul tetangga bersama tetangga. Beliau hadir Khatmil Quran, serta kegiatan-kegiatan hingga puncak hari ini. Sekali lagi beliau mengucapkan rasa terima kasihnya dan berharap bahwa amal baik ini, mendoakan orang-orang saleh di momentum haul majmu' ini, semoga beliau ikut mendapatkan keberkahannya, menjadikan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadrat al-mukarramin من العلماء والمشايخ والأساتذ والحبائب والطلاب والطالبات، نسأل الله في هذا الحول وما تلوتموه وما سمعناه من أعداد ختم القرآن الكريم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم ومن قرأتم من أجلهم إن شاء الله. Beliau menyapa kita semua, menyapa para guru, para masyayikh, habaib, dan seluruh yang hadir, para santri, dengan keberkahan momentum haul majmu' ini yang beliau sebutkan adalah diantaranya hadiah bacaan Khatmil Quran.
Semoga kita teraliri keberkahan. Semoga kita semua mendapatkan aliran keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. وسنتحدث في هذا اللقاء معكم لربما عن 3 أو 4 مسائل إن شاء الله. Dalam kesempatan yang baik ini beliau ingin menyampaikan 3 permasalahan atau 4 kira-kira insyaallah. أولا هذا المعهد وتأسيسه وبنائه وكيف كانت قوته في الدفاع عن هذا الوطن، وأنا لا أريد أن أطيل، وكيف كان هذا المعهد المبارك في عام 84 سبب لعدم تفرق الأمة ووحدة ممثلي أهل السنة والجماعة في نهضة العلماء، وكيف كان هذا المعهد منذ نشأته قائما على العلم والعمل والجهاد لدحر الاحتلال، وكان سببا في الدفاع عن كثير من الأراضي في أندونيسيا بسبب حنكة وعلم وتقوى وولاية مؤسسيه الذين كانت صلتهم بالله عز وجل. Pertama adalah bahwa pesantren ini semula didirikan, dirintis, dibangun oleh para masyayikh kita untuk membentengi negeri yang kita cintai ini, membentengi akidah, membentengi agama. Beliau ternyata juga mempelajari sejarah pesantren ini, bahwa para muassis, para masyayikh kita, salah satu di antaranya adalah pejuang kemerdekaan yang catatan sejarahnya sudah nyata, bagaimana bergerilya, berjuang membela negeri ini dengan dasar ketakwaan, keimanan, dengan kekuatan spiritualitas agama. Kemudian pada tahun 80-an, 83-84, di pesantren ini pula diselenggarakan Muktamar NU, di mana kondisi negara pada waktu itu nyaris tercabik-cabik, tercerai-berai oleh berbagai kepentingan dan pro kontra tentang asas tunggal Pancasila. Namun rumusan para ulama di tempat ini menjadi pengokoh, penguat dan mengawal negeri ini hingga kita rasakan hingga saat ini. وهذا يوحي على أن هذا المعهد المبارك قام على تقوى من الله وبنيان راسخ. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهذا المعهد قام بإذن الله على تقوى من الله، ولذلك منذ عام 1914 108 سنة وهو قائم موصول، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. Dari ayat yang beliau bacakan, pesantren ini menjadi salah satu gambarannya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada satu bangunan yang didirikan atas dasar ketakwaan, betapa kokoh dan kuatnya bangunan itu. Namun ada satu gambaran lain, bangunan yang didirikan di ujung jurang tepi neraka, nyaris akan terjatuh ke jurang tersebut. Maka pesantren ini oleh para masyayikh muassisnya didirikan atas dasar ketakwaan, hubungan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa sesuatu yang jika dibangun, dirintis, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan abadi selamanya. Tetapi sesuatu yang dibangun, dirintis tidak karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan abadi selamanya. وهذا كان دأب المؤسس الأول مرحوم كياي شمس العارفين، ثم جاء من بعده
ولده المرحوم كياهي حجي أسعد. Ini adalah langkah perjuangan yang dirintis oleh Kiai Samsul Arifin yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Kiai As'ad. ثم جاء الخليفة الثالث المرحوم كياهي فوائد أسعد وأرسى 3 قواعد مهمة ليدوم اتصال هذا المعهد بالله وبالعلوم الصحيحة الشرعية. Kemudian datang khalifah beliau generasi ketiga Kiai Fawaid As'ad yang ternyata Syekh Ammar tadi menyebutkan ada 3 komponen yang didauhkan oleh Kiai Fawaid sebagai kekuatan yang mengokohkan pesantren ini. وقامت هذه ال3 وآتت ثمارها عندما جلسنا واستمعنا، فقال أول هذه الركائز الطلاقة في تلاوة القرآن وحفظ القرآن، وهذا ما لمسناه من إتقان وحفظ وقراءة القراء الخريجين من هذا المعهد، وإصرار وعزيمة الطلاب والطالبات في حفظ القرآن في معاهد تحفيظ القرآن في هذا المعهد المبارك. Komponen yang pertama dari 3 kekuatan yang disampaikan oleh Kiai Fawaid atau kita sebut sebagai 3 kompetensi pesantrenan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Inilah yang kemudian beliau saksikan sendiri beberapa waktu hari yang lalu. Anak-anak didik kita santri-santri diajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hingga nanti pada saatnya menjadi alumni, menyebarkan bacaan Quran yang baik dan benar ini kepada masyarakat. Bahkan tidak hanya itu, di pesantren ini beliau juga menyaksikan, mengikuti, mendampingi para santri menjadi penghafal Al-Quran. Inilah kekuatan tersebut. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هؤلاء الحفاظ والقراء ممثلين لبلادهم ويكونوا سفراء لبلادهم أندونيسيا في جميع أنحاء الأرض إن شاء الله. Semoga doa beliau, mereka para santri yang tidak hanya membaca Al-Quran tapi menghafalkan Al-Quran juga pada saatnya nanti menjadi duta-duta dari pesantren yang kita cintai ini untuk menyebarkan ilmu Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Amin. وأما الركيزة الثالثة فهي قائمة على إتقان قراءة كتب التراث. Yang kedua, komponen dari 3 kompetensi pesantren adalah membaca kitab kuning dengan baik dan benar. وهذا يستدعي منا أيها الطلاب والطالبات كيف نجتهد في تحصيل وطلب العلم. Ini adalah proses bagaimana memperoleh ilmu yang baik di pesantren yang kita cintai ini. Maka syaratnya adalah pandai membaca kitab kuning. فهذا هو الذي يرفع درجات العبد عند الله سبحانه. Media kemampuan membaca kitab inilah yang diharapkan menjadi perantara kita menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا الذي يسعد بإذن الله تبارك وتعالى مؤسسي هذا المعهد وهم في قبورهم كما جاء في صحيح مسلم أن هذه الأعمال والأحوال إنما هي تصل إليهم فتسعدهم في قبورهم. Semoga kemampuan inilah ketika anak-anak santri mampu membaca Quran dengan baik, menghafalkan Quran, membaca kitab dengan baik, inilah yang diyakini oleh beliau sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, membuat ridha para pendiri pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di alam kuburnya, di alam barzahnya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa amal-amal kebaikan yang dihadiahkan kepada ahli kubur akan membuat senang mereka di sana. وما إقامة حول المجموع هذا أيها الكرام إلا لنستذكر ونتذاكر أحوال هؤلاء الصالحين، وكما أسلف
من قبل فضيلة الكياهي ما إقامة هذا الحول إلا لتتواصل الأرحام وصلة الأرواح بعضها ببعض، فإذا تواصلت الأرواح بإذن الله تبارك وتعالى تكون الصحبة ولو بغير رأي العين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بصحبة الأخيار. Dilaksanakan haul majmu' ini adalah merupakan kekuatan spiritualitas kita, bahwa dengan haul semacam inilah kita sebenarnya tercatat membersamai, nyarengi, menjadi bersuhbah, berteman dengan beliau para masyayikh kita di alam barzahnya. Meskipun berbeda dimensi alam, tetapi dawuh beliau, Syekh Ammar, dinilai oleh Allah bahwa hal semacam ini, kebaikan semacam ini yang kita hadiahkan pahalanya kepada para almarhumin akan menjadi catatan, menjadi bukti bahwa kita adalah sebagai santri-santri beliau, suhbah, bersahabat dengan beliau, yang ini menjadi hujjah, menjadi satu alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Panas. P jadi P. قيل لسيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: نراك تجلس في بيتك كثيرا ولا تجلس معنا. Ditanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak, kenapa panjenengan tinggal di rumah kok tidak duduk bersama kita? ألا تستوحش وحدك أن تجلس لوحدك؟ Apa jenengan tidak kesepian, tidak kangen kumpul-kumpul, kok sendirian saja di rumah? فقال: كيف أستوحش وأنا أجلس مع رسول الله وأصحابه. Beliau Imam Abdullah Ibnul Mubarak menjawab, bagaimana saya merasa kesepian meskipun saya di dalam rumah, saya bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Padahal beliau bukan tabi'in, beliau bukan sahabat, beliau adalah generasi tabi'in atau tabi'in, tidak nututi Rasulullah. فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصر فترة النبوة ولا الصحابة، ولكن كان كثير المذاكرة لأحاديث وذكر والصلاة على رسول الله، وكثير المذاكرة والمداومة على أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Padahal Imam Abdullah Ibn Mubarak ini bukan sahabat Nabi yang pernah melihat Nabi. Beliau tidak pernah melihat Nabi, tetapi sering membaca sholawat pada Nabi, menyebut-nyebut Nabi, membaca tentang sejarah perjuangan Nabi dan para sahabatnya, sehingga bacaan ini tentang sejarah Nabi dan para sahabatnya membuat beliau bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. ولذلك عندما نقرأ كتب التراث أيها الكرام، لا بد أولا حتى لا يشكل علينا الفهم ولا يستصعب علينا الأمر كيف نأخذ هذه القراءة والمطالعة بمحبة، ثم نستذكر في ذلك الصالحين أو النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وأصحابه بأقوالهم، ونجلس وكأننا نجلس بين أيديهم وبين يدي منشئ وكاتب الكتاب هذا الذي كتب هذه الكتب، إنما جاء لثمرة الفهم والعلم والعمل والصلة الموصولة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dengan membaca kitab turas, kitab pusaka para pendahulu kita salafus saleh, kitab kuning, sebenarnya kita mempelajari sejarah kehidupan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, garis-garis perjuangan beliau,
tentang Rasulullah, tentang para sahabat, maka kita seakan-akan hidup di zaman itu dengan kitab yang kita baca, kitab kuning yang kita pelajari, membaca dengan baik, memahami dengan baik, maka kita terhantar menembus ruang waktu seakan-akan kita hidup di zaman beliau. أما الركيزة الثالثة فهي التحلي بالأخلاق. Kemudian 3 komponen dari 3 kompetensi pesantren yang didawuhkan oleh Kiai Fawaid adalah berhias diri dengan akhlakul karimah. وصراحة نحن وجدنا هذه الأخلاق أولا من رئيس المعهد ومدراء المعاهد، هم أعلم منا وأفقه منا، ولكننا وجدنا التواضع والأدب والاحترام الجم الذي ما وجدناه عند أحد إلا القليل. وهذا هو حال إن شاء الله معاهد أندونيسيا المباركة في أدبها وخلقها وأخلاق معلميها وأساتذتها، ونسأل الله تبارك وتعالى ببركة هذه الأخلاق أن تنتقل إلى جميع الطلاب والطالبات. Beliau menyaksikan akhlak yang baik di pesantren ini dari orang-orang yang berkhidmah di pesantren ini. Beliau menyebutkan keluarga, menyebutkan para guru, ustadz, para asatidzah yang mencontohkan akhlak baik di pesantren ini. أما الأمر الثاني وهو رسالة من محب إلى محبيه. Setelahnya beliau menyampaikan ada yang mau disampaikan, dan ini adalah risalah, surat dari seorang pecinta kepada orang yang dicintainya. وهو أننا نرى في حول المجموع الخريجين من هذا المعهد والخريجات يأتوا كل عام إلى هذا المعهد، والرسالة لهم كيف لنا أن تبقى صلتنا موصولة بهذا المعهد. Beliau menyaksikan pada momentum haul majmu' semacam ini hadir para alumni, para wali santri, para alumni, baik putra maupun putri yang tiap tahun datang pada momentum semacam ini. Bagaimana hubungan rohani kita terus terjaga, terus terawat dengan baik? Bagaimana caranya? سيدنا الإمام الشافعي قال: الحر الذي لا ينسى وداد لحظة أو الذي يراعي وداد لحظة. Imam Asy-Syafi'i نعم. radhiyallahu ta'ala anhu berdawuh, orang yang merdeka sesungguhnya adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan cinta kasih sayang selamanya, meskipun kasih sayang itu dirasakan sesaat saja, tidak dilupakan, terus dikenang. قال: وداد لحظة من أخلاق المسلم ألا ينساها، فكيف حال إنسان تربى وترعرع في معهد في مقتبل عمره أكثر مما جلس في بيته وبيت أبيه وأمه، فكيف يكون وداده؟ Seorang muslim seharusnya dia tidak melupakan kasih sayang yang dia rasakan, yang dia terima dari orang lain. Ini akhlak seorang muslim secara umum. Bagaimana dengan seorang santri yang mondok di pesantren, dididik di sini, mendapatkan kasih sayang berupa ilmu sebagai bekal keselamatan dunia akhirat, bahkan tinggal di pesantren ini boleh jadi lebih lama daripada dia tinggal di rumahnya sendiri. لذلك هذا المعهد قد نشأتم فيه وتربيتم فيه وترعرعتم فيه، فلذلك لا بد أن تكون الصلة بهذا المعهد دائمة مستمرة لا ينقطع عنها الإنسان. Maka para alumni perhatikan bagaimana hubungan baik ini yang
panjenengan semua dididik di pesantren ini, mendapatkan pendidikan tarbiyah ruhaniyah, tarbiyah secara zahir dan batin, ini jangan sampai terputus selamanya. Ini bagaimana untuk merawat hubungan antara pesantren dengan alumni. وانظروا إلى أدب مشايخكم أيها الكرام، ما زالوا حتى منهم من كبر في العمر ما زالوا على عهدهم ووفائهم وصلتهم بمشايخهم وعلمائهم ومن قاموا بتربيتهم وغرس الفضيلة في نفوسهم. Perhatikan wahai para alumni, bagaimana akhlak guru-guru kita, masyayikh kita, cara menghormati orang yang lebih sepuh dari kita. Ini adalah pendidikan untuk kita semua yang harus dipahami, yang harus diteladani dengan baik. وإن بر المعهد الذي قام بتعليمك هو من بر والديك وعقوقه أشد من عقوق الوالدين، وأستشهد بذلك بحديث لرسول الله أيضا في الطبراني وفي الترمذي وهو حديث صحيح. Berbakti kepada pesantren adalah bagian dari wujud berbakti kepada orang tua. Bahkan tidak berbakti kepada pesantren boleh jadi lebih berat, lebih besar konsekuensinya daripada berbakti kepada orang tua. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan dalam sejumlah kitab. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة ما استخف بحقهن أو بحقهم إلا منافق بين النفاق. ثلاثة ما استخف بحقهم إلا منافق بين النفاق. Sabda baginda Nabi, 3 orang yang jika karakter 3 orang ini, salah satunya adalah ketika diremehkan haknya, maka orang itu, orang yang meremehkan hak tersebut, 3 orang itu, ketika salah satunya diremehkan haknya, maka terjangkit penyakit munafik. Wahid dzu syaibati fil Islam. Yang pertama, orang sepuh, orang yang secara usia, keilmuan, keberkahannya adalah lebih senior dalam Islam, dalam berjuangnya, para guru-guru kita yang termasuk di sini. Wa masyayikhukum wa asatidhatukum min muqtabali umrihim ila an syabu wa hum qamu fi at-ta'lim wa at-tadris. Guru-guru kita, para masyayikh, ustadz-ustadz kita, inilah yang lebih sepuh, yang telah mendidik kita, mengajari kita semua dalam pelajaran agama. Wathani imamun muqsit. Imamun muqsit adil. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang adil. Wathalith wa huwa alladhi nastashhidu bihi wa dhul ilmil muallim. Dan yang ketiga yang kita saksikan bersama adalah orang yang memiliki ilmu, mengajarkan ilmu itu. Fastighfaful insan ayyuhal kiram bihaqqi مشايخه ومعهده هو علامة والعياذ بالله نسأل الله ألا تكون فينا. فواجبنا للخريجين وللطلاب أجمعين كيف نحفظ حقوق معلمينا وحقوق المكان الذي قام على تنشئتنا وتعليمنا وتربيتنا. Maka para hadir, ketika ada orang yang tidak menghormat, yang meremehkan, tidak memenuhi hak guru-guru kita, masyayikh kita, yang telah mendidik kita, mengajari kita, semoga kita tidak termasuk dalam kategori tersebut. Ini sangat dikhawatirkan sekali para hadir, akan terjangkit penyakit yang sangat dibenci. Tadi disebutkan adalah kemunafikan.
Na'udzubillahi min dzalik. فأنتم إن شاء الله مستعدين تداوموا الصلة في هذا المعهد المبارك. Jenengan insya Allah siap untuk mempertahankan hubungan silaturahim ini yang penuh dengan keberkahan. Siap? Alhamdulillah. أخيرا هذه العزيمة التي وجدناها في الطلاب وأساتذتهم أسأل الله أن تبقى ولا تنفذ إلى يوم القيامة. Terakhir, beliau berdoa semoga semangat tekad yang terlihat tadi ekspresif sekali dari para santri-santri ini semoga terus berlangsung hingga hari kiamat. وهذه العزيمة لابد أن تكون في العلم دائما وأبدا. Semangat dan tekad kuat ini harus terus-menerus ada wujudnya dalam belajar mencari ilmu selamanya. ما شاء الله بعض الطلاب في همتهم في طلب العلم لما كنا هنا قبل 4 شهور ما شاء الله بعض الطلاب والطالبات قام بحفظ الصفحة الواحدة. الأول قام أو بنت أو ولد قاموا ب11 دقيقة وبعضهم 8 دقائق. 8 دقائق حفظ صفحة. وهذا يوحي بأن هناك عزيمة وجد واجتهاد في طلب وتحصيل العلم. Beberapa bulan yang lalu beliau datang berkunjung ke sini dan menjadi saksi langsung sebagian santri bagaimana semangat menghafal Quran. Bahkan satu kaca mampu dihafalkan dalam hitungan yang sangat singkat sekali. Ini menunjukkan ada semangat pada jiwa para santri. Beliau mendoakan kita semua. فهذه العزيمة التي نريدها في تحصيل العلوم لأن العلم ينفع الإنسان وينفع أمته ويعلي من قدر الأمة ويعلى قدر الأمة بقدر علمها واجتهادها في تحصيل العلم. Maka semangat tekad ini harus terus ada, terus hidup, terus membara sehingga memperoleh ilmu. Dengan ilmulah kemudian umat ini akan berjaya, akan ditinggikan derajatnya. وأسأل الله تبارك وتعالى أيها الكرام أن يجعلكم كلكم من العلماء العاملين آمين. والصالحين والمصلحين وأن ينفع بكم الأمة والعالمين وأن يجعلكم من ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الصلة موصولة بطلاب وطالبات هذا المعهد بالمعهد وأن يبقي صلتنا بالله قوية ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل كل ما يتلى وما يقرأ في ميزان من أنشأ وقام بتعليم العلوم في هذا المعهد بدءا من المرحوم كياهي حج شمس العارفين. آمين. وولدي كياهي كياهي أسعد وولده كياهي فوائد أسعد والمرحوم ظافر منور وأن يبقي هذا إن شاء الله في ميزاني ودربا ونورا لطريق كياهي حج أحمد عزائم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المعهد منارة للعلم ومنارة لحسن الخلق ومنارة للأدب مع الله سبحانه والأدب مع الناس والأدب مع العلماء. وأن يبقي الطلاب والطالبات على منهج وعقيدة وأخلاق أهل السنة والجماعة وأن لا يجعلنا وإياهم لا من المبدعين ولا من المفسقين ولا من المكفرين وأن يجعلنا وإياهم من أصحاب خلق الرحمة للعالمين. اللهم آمين. هذا والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Singkatnya, di penghujung nyampaian tausiah, beliau mendoakan kita semua, mendoakan para santri dengan semangat keilmuannya, nanti pada saatnya menyebarkan ilmu yang manfaat ini, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau bagaimana mendoakan para muassis, para masyayikh kita, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid, Kiai Dhafir dan seluruh para masyayikh kita, guru-guru kita didoakan semuanya oleh beliau. Bagaimana pentingnya hal ini dan sesuatu yang menjadi kebaikan dari hal ini. Pesantren yang kita cintai
semoga menjadi menara kebaikan Islam, menara kejayaan Islam, bentengnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terakhir, beliau berharap bahwa kita jangan menjadi orang yang mudah membid'ahkan orang lain, jangan memfasikkan orang lain, dan jangan mengkafirkan orang lain. Demikian singkatnya. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.